السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک ایمان افروز واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مالدار بھی ہیں اور امیر بھی، یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں، لہٰذا میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو فرمانے لگے، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی کے پاس جا، وہ تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا حضور مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ میں نے کہا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی جو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے تو میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں، اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ میں نے فوراً کہا کہ حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے،
تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ سبحان اللہ۔